لیکن آج کل وہ ڈر، وہ سوچ، وہ تمام چیزیں، وہ لحاظ جو ہے وہ کافی حد تک لوگوں میں سے ختم ہو چکا ہے. تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پاکستان کے آج ایک مشہور و معروف موٹیویشنل اسپیکر پروفیسر ڈاکٹر عارف صدیقی موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر عارف، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ. ڈاکٹر عارف مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے طلاق کی شرح پر کہ طلاق جیسا ناسور جو ہے وہ ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور اس کی شرح جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. تو اس حوالے سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ اس کی اتنی شرح کیوں بڑھ چکی ہے، اتنی زیادہ ہمارے معاشرے میں آج یہ چیز کامن ہو چکی ہے جو کہ شاید نہیں ہونی چاہیے تھی. تھینک یو میڈم، اس اہم مسئلے پر بات کرنے کے لیے آپ نے مجھے انوائٹ کیا. میڈم اس کی کوئی ایک وجہ تو ہے نہیں کہ میں کہوں کہ اس کی وجہ بے روزگاری ہے، مالی مسائل ہیں، ذہنی ہم آہنگی کا نہ ہونا ہے. یہ کئی وجوہات کا مجموعہ ہے. اگر آپ سٹیپ بائی سٹیپ لینا، بے روزگاری، کمزور مالی حالت، کم قوت برداشت، جہیز کی خواہش، بیٹے کی خواہش، انفرٹیلٹی، پھر ایکسٹرا میریٹل افیئر، میاں بیوی کے درمیان ہم آہنگی کا فقدان، پھر انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا بہت بڑا کردار، پھر جو یورپ کا ایک کنسیپٹ تھا لیونگ ریلیشن شپ کا، اس کا ناسور بھی پاکستان کے اندر دھنستا چلا جا رہا ہے. اور لڑکا لڑکی دونوں سمجھتے ہیں کہ ہمیں نکاح کے بندھن میں بندھنے کی کیا ضرورت ہے، ذمہ داریوں کو کیوں ہم قبول کریں. ہم ان سب سے ماورا رہتے ہوئے، ان سب سے بالا تر رہتے ہوئے بھی ہم زندگی گزار سکتے ہیں. یہ کنسیپٹ پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ ساروں کا مجموعہ ہے. لیکن ایک بہت بڑی وجہ جو ہم سمجھ نہیں پا رہے وہ ہمارے والدین بھی ہیں. ہمارے والدین میں بھی ایک والد ہوں، ہمارے بھی والدین تھے. ہم ایک خاص پوائنٹ کو نظر انداز کر رہے ہیں. وہ 2-3 پوائنٹ کے ہیں، ذرا میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو. سب سے پہلے دیکھیے کہ ہمارے ہاں لڑکیوں کو تیار کیا جاتا ہے برے وقت کے لیے. بالکل انہیں ایجوکیشن دلوائی جا رہی ہے کہ اگر برا وقت آئے تو یہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکیں. لڑکیوں کو پروفیشنل ڈگری دلوائی جا رہی ہے اس لیے کہ اگر برا وقت آئے تو یہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکیں. میرا ان تمام والدین سے سوال یہ ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو برے وقت کے لیے تیار کیوں کرتی ہیں، اچھے وقت کے لیے تیار کیوں نہیں کرتی؟ فرام دا ڈے ون بچی کے ذہن میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ تم چونکہ تعلیم حاصل کر رہی ہو، تم چونکہ پروفیشنل ڈگری لینے جا رہی ہو، تم ایک پروفیشنل کیریئر اڈاپٹ کرنے جا رہی ہو، یہ سب اس لیے ہے کہ تم برے وقت میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکو. اب اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی کہ جیسے ہی کی بات میرے مزاج کے خلاف ہوئی، کوئی بھی بات جو مجھے ناپسند ہوئی، تو آئی ایم کیپیبل کہ میں اپنی زندگی خود گزار سکوں. تو پہلی بات تو یہ کہ میری گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو اور بچیوں کو اچھے وقت کے لیے تیار کریں، ان کی تربیت اچھے وقت کے لیے کریں. قانون توقعات، لا آف ایکسپیکٹیشنز یہ کہتا ہے کہ انسان جیسی توقعات رکھتا ہے ویسے معاملات اسے فیس کرنے پڑتے ہیں. جب آپ بری توقعات لے کر چلیں گے تو بری توقعات کے نتیجے میں برے نتائج بھی آپ کو فیس کرنا پڑیں گے. دس از نمبر 1. دوسرا پوائنٹ جو میں آپ کے اگلے سوال سے پہلے میں اس سے کلیئر کرنا چاہتا ہوں، ہماری لڑکے اور لڑکی کے بارے میں توقعات دونوں پارٹیز کی. اگر آپ لڑکے والوں کو دیکھیں تو ان کے لیے لڑکی انتہا درجے کی خوبصورت، پڑھی لکھی، خوش اتوار، خدمت گزار، اچھی فیملی سے تعلق، تمام کی تمام کوالٹیز اس میں وہ دیکھتے ہیں جو کسی ماڈل میں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا، اس کے بعد اگر آپ لڑکے والے کو دیکھیں تو ان کی تو یہ ہوگی. لڑکی والے کون سا کم ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ لڑکے کی سیلری کم از کم 6 ڈیجٹ میں ہونی چاہیے. وہ لڑکا جس کی عمر ابھی 24-25 سال ہے وہ چاہتے ہیں کہ لڑکے کے پاس ذاتی گاڑی اور ذاتی مکان بھی ہونا چاہیے. اگر اس کی فیملی نہ ہو بلکہ مر چکی ہو تو زیادہ بہتر ہے تاکہ لڑکی انڈیپینڈنٹ زندگی گزار سکے. اچھا، اب دونوں طرف کی توقعات اتنی زیادہ ہائی ہو چکی ہوتی ہیں کہ ان توقعات کو 24-25 سال کا لڑکا یا 20-22 سال کی لڑکی میٹ ہی نہیں کر پاتے. بالکل ایسے ہے. جس کے نتیجے میں جب وہ شادی ہوتی ہے تو اتنی بڑی توقعات لے کر آتے ہیں، وہ توقعات ایکسپیکٹیشنز ان کی پوری نہیں ہو رہی ہوتی، یا پھر وہ ان توقعات کو میٹ کرنے کے لیے شادی اتنی دیر سے کرتے ہیں کہ پہلے میں اچھی جاب لے لوں، میری اچھی سیلری ہو جائے، میرا اپنا مکان اور اپنی گاڑی ہو جائے. اب لڑکے کی عمر اس سارے چکر میں 35-36 سال ہو چکی ہوتی ہے. تو اس کے بعد اس کے اندر سے وہ لڑکپن، وہ جوش، ولولہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، وہ میچورٹی کی سرحد میں پہنچا ہوتا ہے. تو اس کے مزاج، ایک نوخیز لڑکی اور 35 سال کے لڑکے کے مزاج کا فرق ہوگا. یہ ہم آہنگی کا فقدان ونس اگین چیزوں کو سیپریشن کی طرف لے جائے گا. تو یہ ایک نہیں کئی مسائل ہیں اصل میں.
बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, सोसाइटी प्रेशर जो है वो इसमें कितना किरदार अदा करता है कि आपने भी बात की कि कम उम्र में जो है शादी लोग जो हैं मतलब कर लेते हैं, इसमें सोसाइटी का कितना प्रेशर होता है? क्योंकि अगर हम देखें तो आसपास के लोग, जैसे अगर एक लड़की जो है, हम अगर अपनी सोसाइटी की बात करें, अगर एक लड़की जो है वो 22-23 साल की हो गई है तो सोसाइटी का एक अहम प्रेशर होता है कि यार लड़की 23 साल की हो गई है, अब इसकी शादी कर दो। लड़का अगर 25 साल का हो गया तो उनकी होती है कि अच्छा चलो जस्ट जॉब ही लग गई है तो आप इसकी शादी कर दो। लेकिन आने वाले की और भेजने वालों की जो होती है एक्सपेक्टेशंस, वही आपकी बात कहूंगी कि एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई होती हैं कि वो उसको मीट नहीं कर पाते और फिर वो मेंटली तौर पे तो अपने आप को प्रिपेयर करके आते हैं कि मतलब पूरी एक्सपेक्टेशंस पे वो पूरा उतरेगा, लेकिन जब वो नहीं उतर पाता तो झगड़े, लड़ाई, फिर ये सब सेपरेशन का बायस बनता है। तो इसमें एक सोसाइटी का जो रोल है वो क्या रोल है? मैडम मैं दोनों बातें बताता हूँ। एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो हो गई है मेरी, पता नहीं किस वजह से, मैंने ये नहीं कहा कि शादियां जल्दी हो जाती हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि उस स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए शादियां लेट कर दी जाती हैं। 34-35 साल की उम्र में लड़का शादी कर रहा होता है जाके, तो उसका वो गोल्डन टाइम गुजर चुका होता है, उसे पहले कर लेनी चाहिए। जो सोसाइटी के प्रेशर की बात कर रही हैं, तो सोसाइटी का प्रेशर तलाक की शरह बढ़ाने में नहीं, तलाक की शरह कम करने में काम आता है। आप देखें हमारा फैमिली सिस्टम एक जबरदस्त किस्म की मुआशरे की इकाई है। ये खानदान को जोड़ने की बात करता है। जितनी मर्जी लड़ाइयां हो रही हों, आपकी फैमिली चाहेगी कि किसी ना किसी तरह ये मामला, ये रिश्ता चलता रहे, बच्चों का मुस्तकबिल खराब ना हो। फैमिली इसके लिए पॉजिटिव रोल प्ले करती है, लेकिन जो नेगेटिव रोल है वो है ओवर एक्सपेक्टेशन। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक बनाएं। अगर सिर्फ लड़की ही ये देख ले कि मेरे बाप ने ये तमाम चीजें कितनी उम्र में हासिल की, तो उसे अंदाजा हो जाएगा। अगर लड़के वाले ये सोच लें कि मैं लड़की से जो तवक्कुआत रख रहा हूँ, क्या मैं अपनी बहन को या लड़के का बाप अपनी बेटी को सारा कुछ आगाज में दे पाने के काबिल है या नहीं, हमारी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक नहीं है। हम एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं। हम ड्रामे देखते हैं, फिल्में देखते हैं, उसमें बात ये करते हैं कि मैंने 500 करोड़ का बंगला लिया, मैंने 300 करोड़ वहां पर दे दिए, मेरा 1000 करोड़ का ये हो गया। अब वो बात ही जब 500 करोड़ से स्टार्ट होगी तो आप मुझे बताइए कि वो फैंटेसी वर्ल्ड होगा कि रियल वर्ल्ड होगा? तो हमारी एक्सपीरियंस फैंटेसी वर्ल्ड में रहती है। वो 100 रुपए का प्राइस बॉन्ड खरीदते हैं और सारी जिंदगी ये सोचते रहते हैं कि मेरा ये प्राइस बॉन्ड निकलेगा 2 करोड़ का इनाम और मेरी जिंदगी बदल जाएगी। वो एफर्ट नहीं करते, वो मेहनत नहीं करते। तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम फैंटेसी वर्ल्ड में हैं, हमें रियल वर्ल्ड में, रियलिस्टिक वर्ल्ड में आना है। ठीक हो गया, लेकिन तलाक की जो शर्रा पे हम बात कर रहे हैं, आपने कहा इसमें सोसाइटी जो है वो एक पॉजिटिव रोल प्ले करती है, लेकिन अभी मैं स्टार्टिंग में बात कर रही थी, आपने भी बात की कि बर्दाश्त जो है वो लोगों में बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। और आजकल हम देखें तो सिर्फ लड़के या लड़की नहीं, घर वालों में, आसपास के लोगों में भी बर्दाश्त बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। और इस पर मैं लव मैरिज पे बात करना चाहूँगी कि आमतौर पर अगर लड़का या लड़की जो अपनी पसंद की शादी कर लेते हैं तो लड़के के घर वाले जो हैं वो लड़की को उस तरह से कभी जो होते हैं एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, और उसकी एक्सेप्टेंस ना होने की वजह से भी उनके रिश्ते में बहुत सारी नाचाकियां पैदा होती हैं और एट दी एंड बहुत ज़्यादा रिश्तों का यही सोल्यूशन निकलता है कि सेपरेशन हो जाती है। तो इस हवाले से आप एक घर का रोल किस तरह से डिफाइन करना चाहेंगे? मैडम आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि सोसाइटी इस मामले में बाज़ औक़ात बिल्कुल एक अपोजिट रोल अदा कर देती है जो उसे करना चाहिए था, उससे हटके खास तौर पे लव मैरिज के मामले में। इसमें भी ये एक टू वे ट्रैफिक है। पहली बात तो हम लोग ये समझ नहीं पा रहे कि हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में शादी दो जिस्मों का मिलाप नहीं है, दो रूहों का मिलाप नहीं है, ये दो खानदानों का मिलाप है। दो फैमिलीज आपस में मिलती हैं, उसके बाद नए ताल्लुकात डेवलप होते हैं, नए वेंचर्स डेवलप होते हैं, नए रिश्ते बनते हैं। हमारे सोसाइटी में ये दो खानदानों का मिलाप है। इस बात को लड़के, लड़की और उनके वालिदैन को समझना चाहिए, जो वो समझ नहीं पा रहे। दूसरी बात, हमारे यहाँ जब लव मैरिज की बात होती है तो उसमें नाकामी की वजह यह है कि पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान फासला बहुत हो चुका होता है। बच्चों का और वालिदैन का रिश्ता डर का रिश्ता है, खौफ का रिश्ता है। बहुत बेहतर हुआ तो एहतराम का रिश्ता है, मगर मोहब्बत का रिश्ता नहीं रहा। जब तक मोहब्बत का रिश्ता नहीं होगा, बच्चे अपने दिल की बात खुल के आपके सामने कह नहीं सकेंगे और आपकी बात को ओपन हार्टेडली एक्सेप्ट नहीं कर सकेंगे। अब अगर वालिदैन बच्चे को ये कहते हैं कि देखो तुमने कहा कि मैंने फलानी जगह पर, मेरी यूनिवर्सिटी की क्लास फेलो है, मैंने उससे शादी करनी है, बच्चे ने अपनी ख्वाहिश का जायज तरीके से इजहार कर दिया। अब वालिदैन आगे से क्या कहते हैं? वालिदा कहती है मिसाल के तौर पे कि लेकिन बेटा मैंने तेरी खाला को जुबान दी हुई है। अब सवाल ये है कि माँ ने तो जुबान दी है तो बेटे ने भी तो जुबान दी है किसी को।
اگر کمٹمنٹ کی بات ہے, اگر وعدے کی بات ہے, زبان دینے کی بات ہے, تو سمجھنے کی بات ہے کہ لڑکے نے اپنے بیہاف پر زبان دی ہے, اس کی زبان زیادہ اہمیت رکھتی ہے. ماں نے کسی کے بیہاف پر, اپنے بیٹے کے بیہاف پر زبان دی ہے, اپنی زبان نہیں دی. ایسے ہی ہے. تو اگر ماں کو اس بات کا دکھ ہے کہ میری زبان دی ہوئی جو ہے وہ جھوٹی پڑے گی, تو اس بیٹے کا کیا کریں جس نے معاشرے میں آنے والے 50 سال ابھی مزید جینا ہے, اس نے بھی تو زبان دی ہوئی ہے. ان ساری چیزوں کو حل کرنے کے لیے سب سے بڑا جو عنصر جو لیک کرتا ہے, جسے ہمیں سوسائٹی میں ایڈ کرنا چاہیے, وہ ہے کمیونیکیشن. ہمارے ہاں پیرنٹس میں آپس میں بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن کا فقدان ہے, اسے ڈیولپ کرنا چاہیے. اس کے نتیجے میں ٹرسٹ بلڈ ہوگا. ٹرسٹ بلڈ ہوگا تو آپ ایک دوسرے کا لینز لگا کر دنیا کو دیکھ سکیں گے. آپ دیکھ سکیں گے کہ ماں باپ اگر یہ والی بات کر رہے ہیں تو وہ کس نقطۂ نظر سے سوچ رہے ہیں. دوسری طرف پیرنٹس جب اپنی اولاد کا لینز لگا کر سچویشن کو دیکھیں گے تو انہیں اندازہ ہوگا کہ جو بچہ کہہ رہا ہے اس کا پوائنٹ آف ویو بھی کس حد تک ویلڈ ہے. پھر دونوں کی اپروچ میں اتنی فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے کہ جس کی بات صحیح ہے, جو سچ پر ہے, خواہ وہ والدین خواہ وہ اولاد, وہ اس فلیکسیبلٹی کے نتیجے میں اس بات کو تسلیم کریں اور ایک اچھے مثبت نتیجے پر پہنچیں. ٹھیک ہو گیا. تو اس میں انڈرسٹینڈنگ اور اویئرنیس, آپ نے انڈرسٹینڈنگ کی بات کی, وہ تو ڈیفینیٹلی جو ہے مطلب اس کا فقدان ہوگا, تو ڈیفینیٹلی ایسا ہوگا. ارینج میرجز میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچوں پہ فورسفلی جو ہے اس کو فورس کیا جاتا ہے کہ نہیں تم نے اس کے ساتھ نہیں بلکہ اسی کے ساتھ شادی کرنی ہے, اور اس کے نتیجے میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ صرف ایک نہیں کئی زندگیاں جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں برباد ہو جاتی ہیں. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب ہم اگر فورسفلی کسی کو کسی کے ساتھ جوڑ دیں گے تو وقت کے ساتھ وہ رشتہ جو ہے وہ ہو جائے گا, لیکن ہم کسی کی مینٹل سائیکی کو نہیں سمجھ پاتے, ہم کسی کے جیسے کہتے ہیں اسٹریس لیول کو یا پھر لیول آف اٹیچمنٹ کو نہیں سمجھ پاتے. تو اس حوالے سے جو ہے طلاق کی شرح میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے ان پیرنٹس کو, اس ماحول کو, اس سوسائٹی کو, کہ ان کو کس طرح سے ساری سچویشن میں ایک رول پلے کرنا چاہیے؟ یہ بھی تقریباً لو میرج کے ریلیٹڈ ہو جائے گا کہ مطلب ایک فورسفلی ان سے ارینج میرج کروا دی گئی ہے. میڈم میرا کام ایسا ہے, میرا مشن ایسا ہے کہ میں اصل چہرہ اصل بات کو سامنے لاتا ہوں اور میں پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہوتا. آپ نے جو بات کی میں آپ کو کلیئر کٹ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پروپیگیشن کا شکار ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, فیکٹس نکال کے دیکھ لیں, پاکستان میں طلاق کی شرح نکال کے دیکھ لیں, اس میں سے جو میجورٹی ہے وہ لو میرج میں طلاق ہوئی ہے, ارینج میرج میں طلاق نہیں ہوئی. دس از نمبر 1. ہاں, اب جو جبری میرج ہے ڈیفینیٹلی میں بھی اس کے خلاف ہوں اور اسلام بھی اس کے خلاف ہے. اسلام لڑکے اور لڑکی کی رضامندی کے بغیر شادی کی بات ہی نہیں کرتا. اب ہو کیا رہا ہے کہ ہمارے ہاں کچھ علاقوں کے کچھ کم پڑھے لکھے افراد, کچھ کم پڑھے لکھے پیرنٹس اپنے بچوں کو ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں. ایک ہے نا, انہیں منوا لیتے ہیں. وہ منوانا ہے دلیل کے ساتھ, لاجک کے ساتھ. وہ دلیل اور لاجک سے منوانے کی بجائے انہیں ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں. انہیں کہتے ہیں میں نے تیرے لیے یہ کیا, پھر انہیں قرآن پاک کی آیات اور حدیث نکال کے سناتے ہیں جو اس مسئلے سے متعلقہ نہیں ہوتی مگر والدین کی اطاعت سے متعلقہ ہوتی ہیں, کہ تمہارے لیے فرض ہے کہ تم ہماری بات مانو. اب وہ بچہ ایسا ایموشنل بلیک میل ہو جاتا ہے, یا پھر اسے تھریٹ کیا جاتا ہے. وہ چونکہ ابھی 24, 25, 28 سال کا ہے, اس کی اپنی لائف سٹارٹ کی ہے, اس کا ذاتی گھر نہیں ہے, ذاتی کنوینس نہیں ہے, ذاتی حلقہ احباب اتنا بڑا نہیں ہے جو اس کے ساتھ کھڑا ہو سکے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں تم اپنا بندوبست خود کر لو. اب نہ وہ اپنا گھر لینے کے قابل ہوتا ہے, نہ اپنی گاڑی لینے کے قابل ہوتا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے کہ مجبوراً ان ساری حالات کو دیکھتے ہوئے سمجھوتا کر لیتا ہے, شادی کر لیتا ہے. اس حد تک تو بات آپ کی بالکل درست ہے, لیکن اگر آپ اس بات کو بنیاد بنا کر ایک بے لگام آزادی کی بات کریں کہ چونکہ لو میرجز کی ہم بات کریں گے تو سب لڑکوں لڑکیوں کو لو میرج کرنی چاہیے, اس کے نتیجے میں طلاق کی شرح کم ہو جائے گی, تو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں وہ شادیاں جو فیملی کے کنسنٹ کے بغیر ہوتی ہیں ان میں طلاق کی ریشو فیملی کے کنسنٹ کے ساتھ ہونے والی شادیوں کی نسبت بہت زیادہ بعضوں کا ڈبل تک پہنچ چکی ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ لو میرجز جو ہیں وہ زیادہ جو ہیں ان میں طلاق کی شرح ہوتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اوور ایکسپیکٹیشنز. جب لو میرج ہوتی ہے تو لڑکا اور لڑکی دونوں فلرٹ کرتے ہیں. فلرٹ کا مطلب وہ نہیں جو ہم لوگ عام سمجھتے ہیں. فلرٹ کا مطلب ہے جو آپ ہیں اس سے ہٹ کے اپنے آپ کو بنا سنوار کے زیادہ بڑھا کے پیش کرنا. اب جب میں نے کسی کو ملنے جانا ہوگا, کسی میٹنگ میں جانا ہوگا, تو میں جو ہوں وہ نہیں جاتا, میں اور طرح کا لباس بے تن کرتا ہوں, اور طرح کی خوشبو لگاتا ہوں, چہرے پر اور طرح کی مسکراہٹ طاری کرتا ہوں. مجھے کسی قسم کا غصہ بھی ہے تو اس غصے کو میٹنگ میں نہیں لے کے جاتا. سیم گوز ود ڈیٹنگ. جب آپ ڈیٹنگ میں جاتے ہیں تو لڑکا اور لڑکی اپنے اصل حالات چھپاتے ہیں. لڑکی کا چہرہ میک اپ زیادہ ہوتا ہے, وہ میک اپ کی مکمل دکان ہوتی ہے. لڑکے نے مانگے ہوئے کپڑے اور مانگی ہوئی گاڑی لی ہوتی ہے. وہ سارا جو دکھا رہے ہوتے ہیں وہ ایکچوئل پکچر نہیں ہوتی.
اس کے بعد جب ان کی شادی ہوتی ہے تو ایکچوئل پکچر کھلنے لگ جاتی ہے. لڑکی کو پتا لگتا ہے کہ لڑکا جس گاڑی پر آیا تھا وہ اس کی نہیں تھی, وہ جو پیسے خرچ کرتا تھا وہ ادھار لے کے کرتا تھا. لڑکا لڑکی کا میک اپ کے بغیر چہرہ دیکھ چکا ہوتا ہے, اسے بھی ڈر لگنے لگ جاتا ہے اس کے بعد کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. تو ہاں جی ایسے. اچھا تو اوور ایکسپیکٹیشن. دوسرا, شادی سے پہلے کبھی ڈیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ فون پر یا ملنے کی صورت میں ایک دوسرے کو بہت زیادہ ٹائم دیتے ہیں. ہر کال کا فوراً ریسپانس, ہر میسج کا فوراً ریسپانس. ذرا سی کھانسی ہے یہ ہے وہاں سے جواب کیا ہو گیا, تم دوائی لو ورنہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی. حالانکہ ساتھ وہ بریانی کھا رہی ہوتی ہے, وہ کہاں ساتھ بریانی رہی ہوتی ہے, مگر کہتی ہے کہ جب تک تم دوائی نہیں کھاؤ گے میرے منہ سے نوالا نہیں جائے گا. ادھر سے لڑکا بھی بالکل یوں ہی کر رہا ہوتا ہے. اب دونوں ایک دوسرے کو جھوٹی کیئر کا جھانسا دے رہے ہوتے ہیں اپنا یقین دلانے کے لیے, مگر جب شادی ہو جاتی ہے تو اس طرح کے جھانسے مسلسل نہیں دیے جا سکتے. انسان پوری اب ایکسپیکٹیشن پرانے والی ہیں. جی بالکل. اب جو پرانے ان کی جو زندگی تھی نا, جو ڈیٹنگ کی زندگی تھی 2 سال 4 سال 5 سال, وہ بناوٹی زندگی تھی, وہ گھر سے باہر کی زندگی تھی. اب آپ مجھے بتائیے میڈم, میں اور آپ, ہم گھر میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو چھری کانٹے سے کھانا کھاتے ہیں؟ میں تو ہاتھ سے کھانا کھاتا ہوں گھر میں. مگر جب ہم کسی میٹنگ میں جاتے ہیں, کسی ہوٹل میں, کسی گیدرنگ میں ہوتے ہیں تو ہم وہاں پہ چھری کانٹے کا استعمال کرتے ہیں. بالکل ایسی یہ بناوٹ ہے نا, یہ بھی بالکل ایسی. تو یہ معاملہ شادی کے دیگر معاملات میں بھی ہے. جی ڈاکٹر صاحب, ہم گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھیں گے. یہاں پر وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پاکستان کے ساتھ.